آنکھیں کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، کہ مالداری میں مشہور قارون تھا، قارون بھی بہت ہی مالدار تھا، اس کا بھی ایک شعر سناتا ہوں سماعت کریں، کہ مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، کہ مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، کہ مالداری میں مشہور قارون تھا اور وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، کہ جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بیٹا خزانے سے کیا فائدہ، جب زمین میں دھسایا گیا تو اس نے کہا کہ پھر ایسے خزانے ایسے دولت سے کیا فائدہ، تو شاعر لکھتا کیا ہے کہ جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بیٹا خزانے سے کیا فائدہ، اور یہ آخری شعر سماعت کریں کیونکہ شیرنی سامنے ہے، اور 2:30 بجے تک صلاۃ و سلام انشاءاللہ پڑھ لیا جائے گا، ایک شعر اور سماعت کریں، اے قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، میں یہ شعر یہ واقعات آپ کو شعر میں کیوں سنا رہا ہوں، اس سے عبرت حاصل کرے، اس سے عبرت حاصل کرے۔ ایک بادشاہ تھا، جب وہ بیمار ہوا تو اپنے وزیر سے نصیحت کیا کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو جب لے جانا تو میرا دونوں ہاتھ جو ہے نا کھاٹ سے باہر نکال دینا۔ وزیر نے پوچھا یہ عجیب حال ہے، حضور ایسا کیوں فرما رہے ہیں، سب کا تو ہاتھ ایک جگہ ہوتا ہے، یہ ہاتھ کو باہر نکالنے کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے، جب وزیر نے پوچھا کہ حضور ایسی بات کیوں، تو انہوں نے کہا کہ جب میرا ہاتھ کھاٹ سے باہر ہوگا تو دنیا والوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ اتنے سلطنت کا مالک ہوتے ہوئے بھی آج خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا آخری منزل کہاں ہے؟ کیونکہ قرآن کا فرمان ہے منہا خلقناکم، رب نے ہمیں بنایا کس چیز سے؟ مٹی سے، وفیہا نعیدکم، پھر ہمیں اسی میں ملا دیے جائیں گے ہم، وفیہا نعیدکم ونخرجکم تارۃ اخری، یعنی کہ پھر ہمیں اسی مٹی سے اٹھایا بھی جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، رب جیسے ایک مثال لے لے آپ، میں کئی جگہوں پر کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ کو 5 کیجی چاول دے دیا جائے اور کہا جائے اس کو گنیے، جلدی گنا پار لگے گا، چاول 5 کیجی کو دے دیا جائے اور ایک ایک دانہ کو کہا جائے گنے، بہت وقت لگے گا نا، گنتے گنتے بہت سارے ٹائم لگ جائیں گے، لیکن آپ دیکھیے اسی 5 کیجی چاول کو اگر آپ بناتے ہیں، ایک چاول پکڑتے ہیں اس کو چھو لیتے ہیں تو کیا سمجھ لیتے ہیں کہ سب پک گیا ہوتا ہے نا۔ تو کل میدان محشر میں رب ہم سے سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں کرے گا؟ نماز کے بارے میں۔ اگر ہم نماز میں کامیاب ہو گئے نا تو پھر رب کہے گا جب یہ نماز میں کامیاب ہے تو یہ سب میں کامیاب ہوگا، اسے فرشتوں جنت میں ڈالو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ نے علامہ سے سنا کہ نماز آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ایک وقت بہت پرخطر ہے اور وقت کوئی زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم جگے ہیں تو آج فجر کی نماز یہاں سے سارے لوگ پڑھ کے جائیں گے، کہہ لیجیے انشاءاللہ، کیونکہ دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیا کہتا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جہاں پر ان لگ گیا اب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔